ایران نے امریکی صدر کے مطالبات کو نامعقول قرار دے دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے پاکستان کے ذریعے سفارتی رابطہ کاری جاری ہے، لیکن سفارتی کوششوں کے باوجود صورتحال بگڑ رہی ہے۔ امریکہ مسلسل بے جا مطالبات کر رہا ہے، بات چیت آگے بڑھانا مشکل ہو گیا ہے، بعض شرائط ناقابل قبول ہیں، موجودہ کشیدگی نے علاقائی سلامتی کو کمزور کر دیا ہے، ایرانی تجاویز منصفانہ، ذمہ دارانہ اور جائز ہیں۔ امریکہ کو ناکہ بندی اور بحری کارروائیاں ختم کرنا ہوں گی، منجمد اثاثے فوری بحال کرنا ہوں گے۔ ہمیں مجبور کیا گیا تو جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ یورپی ملکوں کو بھی تنبیہ کر دی، آبنائے ہرمز میں مداخلت سے گریز کا مشورہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کا جواب مسترد کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا ایران کا جواب ناقابل قبول ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ضرورت پڑی تو مزید 2 ہفتے ایران پر حملے کر سکتے ہیں۔ ملبے تلے دبے افزودہ یورینیم کے پاس کوئی گیا تو اسے اڑا دیں گے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران نے جوہری تنصیبات ختم کرنے سے انکار کر دیا، انتہائی افزودہ یورینیم تیسرے ملک منتقل کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ ایرانی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی سرکاری ذرائع نے وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کو گمراہ کن قرار دے دیا، کہا جوہری مواد سے متعلق امریکی اخبار کی رپورٹ کے اہم نکات غلط ہیں۔ جواب کا اصل متن تھا کہ تمام محاذوں پر فوری جنگ بندی کی جائے۔ دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، خاتون خودکش بمبار گرفتار۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھی خاتون خودکش حملے کے مشن پر تھی، خاتون کو تربت سے اسلام آباد لے جایا جا رہا تھا، اس دوران گرفتاری ہوئی۔ دہشت گردوں کا ہدف اسلام آباد تھا، لیکن خاتون کو نہیں پتا تھا کہ حملہ کہاں کرنا ہے۔ دہشت گردوں کا بلوچ روایات سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس خاتون کو باعزت طریقے سے والد کے حوالے کر رہے ہیں۔ خاتون نے بتایا میرے کزن نے ڈرا دھمکا کر کہا کہ BLA کے لیے کام کرو، پولیس نے مجھے باعزت طریقے سے محفوظ مقام پر رکھا، میں پڑھنا اور آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ جنگی بحری جہازوں کی تعیناتی سیکیورٹی مشن ہے، یہ سیکیورٹی مشن ایران سے ہم آہنگی کے ساتھ انجام دیا جائے گا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز میں بحری جنگی جہازوں کی تعیناتی کبھی بھی آپشن نہیں تھا، فرانس کا ابتدا سے ہی یہ موقف رہا ہے۔ برطانیہ کے ساتھ مل کر ایک خصوصی مشن قائم کیا گیا، فرانس کی ایران سمیت خطے کے ملکوں اور امریکہ سے مشاورت کے ذریعے تنازعات کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا نیتن یاہو سے ایران کے جواب کے علاوہ دیگر معاملات پر بھی بات کی۔ ٹرمپ نے یہ بتانے سے انکار کر دیا کہ وہ ایران سے مذاکرات جاری رکھیں گے یا فوجی کارروائی کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے ایران سے جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، افزودہ یورینیم نکالنے کے لیے امریکی فوج ایران میں داخل ہوگی۔ ٹرمپ نے انہیں واضح طور پر کہا ہے ہم اپنی فوج ایران میں داخل کریں گے، ایران میں جوہری مواد اب بھی موجود ہے اور افزودگی کے مراکز کو ختم کرنا باقی ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے جنگ بندی سے متعلق ایران کا جواب ناقابل قبول قرار دیے جانے کے بعد تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ لندن برینٹ خام تیل کی قیمت میں 2.2% اضافے کے ساتھ فی بیرل $103.63 پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل 2.15% بڑھ کر فی بیرل $97.47 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ جنگ ختم کرنے کی شرائط پر اتفاق نہ ہونے کی اطلاعات پر ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں منفی رجحان۔ ٹوکیو کا نکئی انڈیکس 1.1% نیچے آ گیا، شنگھائی انڈیکس میں 0.3% کمی، ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ انڈیکس 1.3%، ساؤتھ کوریا کا کاسپی انڈیکس 1.1% نیچے ٹریڈ کر رہا ہے۔ ممبئی اسٹاک میں سینسیکس انڈیکس 1.5 اور نفٹی 50 1.3% گراوٹ کا شکار۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بھی مندی، 100 انڈیکس 1,71,000 پوائنٹس کی سطح سے نیچے آ گیا، دوران کاروبار 1532 پوائنٹس تک کمی دیکھی گئی۔
ٹی آئی ارکان پارلیمنٹ کا قومی اسمبلی اور سینٹ کے اپوزیشن لیڈرز پر تحفظات کا اظہار. ذرائع کا کہنا ہے پی ٹی آئی ارکان نے گزشتہ پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں کمیٹیوں میں واپسی کی رائے دی. ایم این ایز اور سینیٹرز کی رائے محمود اچکزئی اور راجہ ناصر نے مسترد کر دی. محمود اچکزئی نے کہا قائمہ کمیٹیوں سے نکلنے کا فیصلہ میرا نہیں بانی پی ٹی آئی کا ہے. اگر کمیٹیوں میں واپس جانا ہے تو کسی بارگین کے ساتھ جانا چاہیے. پی ٹی آئی ایم این ایز نے کہا دونوں اپوزیشن لیڈرز بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہے. ون کانسٹیٹیوشن ایونیو سے متعلق سنگل بینچ کا فیصلہ ڈویژن بینچ میں چیلنج. بینک آف پنجاب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی. رجسٹرار آفس نے اعتراض عائد کر دیا. اپیل میں استدعا کی گئی کہ سنگل بینچ کا فیصلہ حقائق کے منافی ہے, غیر قانونی قرار دیا جائے. بی این پی کمپنی نے بینک آف پنجاب سے قرض لے کر سی ڈی اے کو ادائیگی کی تھی. سنگل بینچ نے بی این پی کمپنی کی درخواست مسترد کر کے لیز منسوخی کا حکم بحال کیا تھا. پنجاب میں گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان. 22 مئی سے 24 اگست تک تعطیلات ہوں گی. وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے سوشل میڈیا پر گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان کیا. چودھری شوگر ملز ریفرنس میں مریم نواز کی ضمانت کے لیے 7 کروڑ روپے کی رقم واپسی کی درخواست منظور. لاہور ہائی کورٹ نے 7 کروڑ روپے کی رقم واپس کرنے کی ہدایت کر دی. چیف جسٹس ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس. اسلام آباد سیف سٹی کو کیپٹل سمارٹ سٹی میں بدلنے کے پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. محسن نقوی کی سیف سٹی فیز 2 کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت. کہا کنٹرول روم کو جدید تقاضوں اور ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ بنایا جائے. منصوبہ اسلام آباد کے شہریوں کو محفوظ اور پرسکون ماحول فراہم کرنے میں سنگ میل ثابت ہوگا. دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ پالیسی اور لاہے عمل بنائیں گے. بزدلانہ حملے پولیس اور عوام کے حوصلے پست نہیں کر سکتے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا بنوں میں شہداء کے ورثاء سے خطاب. کہا ہم مل کر صوبے میں ایسا امن قائم کریں گے جو دیر پا ہوگا. کے پی حکومت شہداء کے خاندانوں کے ساتھ ہر میدان میں کھڑی ہوگی. تمام شہداء کے ورثاء کو مکمل شہید پیکج دیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ گلگت بلتستان میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی. الیکشن کمیشن گلگت بلتستان نے نون لیگ کے صدر حافظ حفیظ الرحمان سمیت 7 امیدواروں کو شو کاز جاری کر دیا. کل دوپہر 2 بجے ڈی سی گلگت کے دفتر میں ذاتی طور پر یا وکیل کے ذریعے پیش ہونے کا حکم. الیکشن کمیشن نے کہا وضاحت پیش نہ کرنے پر الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت قانونی کارروائی کی جائے گی. لیگی قیادت نے 7 مئی کو وزیر اعظم کے دورے کے دوران ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی. این او سی کی شرائط کو نظر انداز کیا گیا. خیبر پختونخوا میں مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ آج داخل ہوگا. شدید بارشوں اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان. سوات چترال دیر کوہستان سمیت بالائی اضلاع میں لینڈ سلائیڈنگ اور گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے کا خدشہ. پی ڈی ایم نے الرٹ جاری کر دیا. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک. سندھ اور جنوبی بلوچستان میں شدید گرمی کی لہر برقرار. سبی میں درجہ حرارت 43, لاڑکانہ دادو اور تربت میں 42 ڈگری پر پہنچ گیا. نواب شاہ, سکھر اور حیدرآباد میں 40 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ڈھاکہ ٹیسٹ کا چوتھا روز دوسرے سیشن کا کھیل بارش سے متاثر ہوا. میزبان ٹیم کی دوسری اننگز میں بیٹنگ جاری. مجموعی برتری 130 سے زائد رنز کی ہو گئی. پاکستان ٹیم پہلی اننگز میں 386 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی.